بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے باب نمبر 5 اور قسط نمبر 16۔ یہ ناول جو ہے میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس پہ 20-22 ویوز سے زیادہ نہیں آ رہے تھے، لیکن اب آپ لوگوں کی بہت ریکویسٹ کے بعد اور جو میں نے ویوز دیکھے 500 سے زیادہ ہو چکے ہیں، کچھ کے 1000 کو کراس کر رہے ہیں، تو اب میں دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں۔ سرخ صنوبر کے اونچے درختوں کے درمیان ہوا سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہاں ہر سو گھنا جنگل تھا۔ اونچے درختوں کے پتے سنہری دھوپ کو مٹی تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ دوپہر کے وقت بھی ادھر ٹھنڈی میٹھی سی چھایا تھی۔ بہاریں اسی چھایا میں ادھر ادھر بھاگتی ببول کے سفید پھول توڑ توڑ کر ٹوکری میں بھر رہی تھی۔ عائشہ گل ایک درخت تلے زمین پہ بیٹھی، سامنے پھیلے کپڑے پہ رکھے بہت سے سرخ جنگلی پودوں کو دھاگے میں پرو رہی تھی۔ قریب ہی کٹا ہوا تنا گرا پڑا تھا۔ جب بہت سے پھول جمع ہو گئے تو وہ عائشہ کے پاس آئی۔ عائشہ، سفید پھولوں سے بھری ٹوکری اس کپڑے پہ ایک طرف انڈیلتے ہوئے اس نے پکارا۔ اس نے جواباً کہتے ہوئے ہاتھ سے سفید پھولوں کا ڈھیر نئے پھولوں سے ایک طرف سمیٹ دیا۔ سفیر تم سے لڑ کیوں رہا تھا؟ وہ خالی ٹوکری رکھ کر اس کے سامنے آلتی پالتی مار کے یوں بیٹھ گئی کہ اب دونوں کے درمیان پھولوں والا کپڑا بچھا تھا۔ لڑ نہیں رہا تھا، اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اونچا اونچا کیوں بول رہا تھا؟ بہاریں دونوں ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے الجھی سی پوچھ رہی تھی۔ گردن جھکا کر سوئی پھول میں ڈالتی عائشہ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب انسان دوسرے کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ یوں ہی اونچا اونچا بولتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، اس کے پیرنٹس نے اس کی شادی اس کی پاکستانی کزن سے طے کر دی ہے اور وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی مرضی نہیں ہوگی۔ اس نے سوئی کو پھول کی دوسری طرف سے نکال کر کھینچا۔ دھاگا کھینچتا چلا آیا۔ پھولوں کی لڑی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ شادی مرضی سے ہوتی ہے نا؟ ہاں، وہ اب بہارے کے سفید پھولوں کے ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹول رہی تھی۔ پھر جب میں بڑی ہوں گی تو میں عبد الرحمن سے شادی کروں گی۔ پھولوں کو سمیٹتا اس کا ہاتھ رکا اور اس نے خفا سی نگاہ بہارے پہ ڈالی۔ بری بات بہارے گول، اچھی لڑکیاں یوں ہر بات نہیں کر لیتی۔ مگر میں نے عبد الرحمن کو کہہ دیا تھا۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا کہا تم نے اس سے؟ یہی کہ جب میں بڑی ہوں گی تو کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تمہیں ایسی باتیں کس نے سکھائی؟ پھر وہ سانس رو کے سن رہی تھی۔ میں نے کہا عائشہ گل نے روانی سے بولتی بہارے ایک لخت اٹکی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ تم نے اس سے جھوٹ بولا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ خدایا، وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ اس نے تعصب سے ماتھے کو چھوا۔ بہارے نے لاپرواہی سے شانے اچکائے، مگر اسے پتہ چل گیا تھا۔ اس نے کہا عائشہ گل اچھی لڑکی ہے اور مجھے پتہ ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ اس کی بات پہ عائشہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک بے اختیار سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ وہ ہولے سے سر جھٹک کر پھول اٹھانے لگی۔ مگر تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا نا؟ وعدہ اب نہیں بولوں گی۔ ہر دفعہ اللہ سے وعدہ کرتی ہو، وہ ہر دفعہ تمہیں ایک اور موقع دے دیتا ہے، مگر تم پھر وعدہ توڑ دیتی ہو۔ اتنی دفعہ وعدہ توڑو گی تو وہ تمہارے وعدوں کا اعتبار کرنا چھوڑ دے گا۔ آئندہ میں سچ بولوں گی، اب کی بار مضبوط والا وعدہ۔ چلو ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ اب تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں رہتا۔ سی گلز کا غول پھڑ پڑاتا ہوا ان کے اوپر سے گزرا۔ عائشہ نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ پرندے یقیناً پورے بیوقدا کا چکر کاٹ کر اب سمندر کی طرف محو پرواز تھے۔ عائشہ گل چند لمحے ان پرندوں کے پنکھ کی مانند اڑ کر بادلوں میں گم ہو گئے تو بہارے نے پکارا، بولو۔ وہ گردن جھکائے اپنی لڑی میں سرخ پھولوں کے آگے سفید پھول پرو رہی تھی۔ تم تو ہمیشہ سچ بولتی ہو نا، ایک بات بتاؤ گی؟ بہارے ذرا ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ پوچھو۔ عبداللہ کی بہن کسی کو کہہ رہی تھی کہ بیوقدا کی پولیس بہت بری ہے۔ وہ عبد الرحمن پاشا کو کچھ نہیں کہتی، اور یہ کہ وہ جزیرے کا سب سے برا آدمی ہے۔ عائشہ، کیا عبد الرحمن واقعی برا آدمی ہے؟
وہ رک رک کر تذبذب سے پوچھ رہی تھی۔ عائشہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہار خاموش ہوئی تو اس نے ذرا خفگی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ عبداللہ کی بہن کو کیا پتا؟ اور تم نے کسی سے جا کر عبد الرحمن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بہارے نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ مجھے یاد ہے۔ عائشہ دھاگا دانت سے توڑ کر لڑی کے دونوں سروں کے آپس میں گرہ لگانے لگی۔ اس کے چہرے پہ واضح اداسی بکھری تھی۔ اگلا منظر، وہ دوپہر میں خدیجہ کے گھر سے واپس آئی تھی۔ کچھ دیر کمرے میں لیٹی رہی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، بخار بھی ہو رہا تھا اور نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ بند کمرے میں گھٹن ہونے لگی تو وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکیوں کے پردے دونوں ہاتھوں سے ہٹائے۔ سامنے لان میں کرسیوں پر ابا اور اماں کے ساتھ تایا فرقان اور سائمہ تائی چائے پیتے نظر آ رہے تھے۔ میز پہ سنیکس اور دیگر لوازمات رکھے تھے اور وہ لوگ باتوں میں مگن تھے۔ سائمہ تائی بہت سلیقے سے سر پہ دوپٹہ جمائے فاطمہ کی طرف چہرہ کیے کچھ کہہ رہی تھیں۔ فاطمہ تایا فرقان کے سامنے سر پر دوپٹہ لے لیتی تھیں جو پیچھے کیچڑ تک ڈھلک جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں حیا جیسی تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ 20 سال بعد حیا ایسی ہی ہوگی، اور اب وہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں 20 سال بعد وہ ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ شاور لے کر سادہ سفید ٹراؤزر پہ ٹخنوں کو چھوتی، سفید لمبی قمیص پہنے، ہم رنگ دوپٹہ سر پہ لپیٹے باہر آئی۔ پہلے عصر کی نماز پڑھی کہ نمازیں ان 3 دنوں میں وہ قریباً ساری پڑھ رہی تھی۔ خدیجہ کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں کر کے وہ اٹھی اور پھر دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے، بالوں کو کھلا چھوڑے کچن کی طرف آ گئی۔ فاطمہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔ اسے آتے دیکھا تو فریج کا دروازہ بند کر کے مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئیں۔ شانوں تک آتے بالوں کو کیچڑ میں باندھے۔ وہ عام حلیے میں بھی بہت جاذب نظر لگتی تھی۔ میرا بیٹا اٹھ گیا؟ انہوں نے اسے گلے لگایا، پھر ماتھا چوما۔ جی، وہ مسکرانا چاہتی تھی مگر آنکھیں بھیگ گئیں۔ بس صبر کرو، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرے کو کرنے کو نہ کہتا اماں، ہر شخص خود ہی کر لیتا۔ مگر میں کوشش کروں گی۔ گڈ، اچھا باہر آ جاؤ، تایا تائی ملنے آئے ہیں۔ مجھ سے؟ ہاں، اور جہاں سے بھی۔ او ہاں، کدھر ہے وہ؟ اسے یاد آیا کہ وہ بھی ساتھ آیا تھا، بس کھانا کھا کر سو گیا تھا، ظاہر تھکا ہوا تھا، ابھی میں نے دیکھا تو اٹھ چکا تھا، کہہ رہا تھا بس آ رہا ہوں۔ ویسے سبین کا بیٹا ذرا، وہ کہتے ہوئے جھجکی، ذرا پراؤڈ سا ہے۔ نہیں، وہ شروع میں یوں ہی ریزرو سا رہتا ہے اور بعد میں، حیا نے گہری سانس لی، بعد میں بھی ایسا رہتا ہے، اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر تایا فرقان مسکرائے۔ وہ جھک کر ان دونوں سے ملی۔ اتنے عرصے بعد ملا ہوں اپنی بیٹی سے، اور وہ بھی ایسے موقع پر۔ تمہاری دوست کا سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ آمین۔ وہ سر کے اس بات کے ساتھ تعزیت وصول کرتی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ ہوا کیا تھا اسے؟ سائمہ تائی نے ذراہ ہمدردی پوچھا۔ برین ہیمریج۔ چند لمحے کے لیے ملال زدہ خاموشی چھا گئی جسے برآمدے کا دروازہ کھلنے کی آواز نے چیرا۔ وہاں سے فاطمہ باہر آئی تھی اور ان کے عقب میں جہان بھی تھا۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر جس کے دونوں پہلوؤں پہ لمبی سفید دھاری تھی کے اوپر آدھے بازوں والی سرمئی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ آنکھیں خمار آلود تھیں جیسے ابھی سو کر اٹھا ہو، چہرے اور سامنے کے بال گیلے تھے۔ وہ شاید پانی کے چھینٹے مار کر تولیے سے منہ خشک کیے بغیر ہی باہر آ گیا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر سب اسی کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ لان کے دہانے پہ پہنچا تو لمحے بھر کے لیے ذرا تذبذب سے گھاس کو دیکھا، پھر ایک نگاہ سامنے بیٹھے افراد کے قدموں پہ ڈالی جو جوتوں میں مقید تھے، پھر ذرا جھجک کر گھاس پہ چلتا ہوا ان تک آیا۔ حیا جانتی تھی کہ وہ کیوں جھجکا ہے۔ ترکی میں گھاس پہ جوتوں سے چلنا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا، اور موقع ملنے پر ڈی جے اپنی دلی تسکین کے لیے گھاس پر ضرور جوتوں سے چل کر دیکھتی تھی۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھی ہم نے، اس سے مل کر رسمی انداز میں سب کا حال احوال پوچھ کر تایا فرقان نے گھنی مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔
تھینکس. وہ رسمن کبھی نہیں مسکرایا اور اسی سرد انداز میں کہتا حیا کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھا. وہ یہاں آنے پہ قطعاً راضی نہ تھا. وہ جانتی تھی سبین نے تو گویا قسم کھا رکھی کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دے گی. اسے کیسے خیال آئے تمہیں بھیجنے کا؟ اس کے لیے دیے سے انداز کا اثر تھا کہ طایا فرقان کے مسکراتے لہجے کے پیچھے ذرا سی چبھن در آئی. ممی کو اپنی بھتیجی کو اکیلے بھیجنا آکورڈ لگ رہا تھا سو مجھے آنا پڑا. بغیر کسی لگی لپٹی کے اس نے کہہ ڈالا. منگیتر منکوہا کے الفاظ تو دور کی بات اس نے تو میری کزن تک نہیں کہا. گویا رشتوں کی حدود واضح کی. سلیمان صاحب کے ماتھے پر ذرا سی شکن ابھر آئی اور سائمہ تائی کے لبوں کو ایک معنی خیز مسکراہٹ نے چھو لیا. حیا بالکل لا تعلق سی لون کی کیاریوں میں اگے پھولوں کو دیکھنے لگی. وہ اور ڈی جے ہمیشہ ٹاکسم پارک سے پھول چرانے کی کوشش کرتے تھے مگر پارک کا کیئر ٹیکر ان پہ بڑی سخت نگاہ رکھتا تھا. اور تمہاری ممی کب آئیں گی؟ سلیمان صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا. ممی کی بھتیجی اور تمہاری ممی. اس کے گھر کے مرد آج بہت تول تول کر الفاظ ادا کر رہے تھے. کچھ کہہ نہیں سکتا. اسے شانے اچکا دیے. جہان جوس لوگے یا چائے یا پھر کافی؟ فاطمہ نے چائے کے خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کو مخاطب کیا. وہ مردوں کی بنسبت اس کو داماد والا پروٹوکول دے رہی تھی. بس ایپل ٹی بہت ہے اسے روانی میں کہہ دیا مگر فاطمہ کی آنکھوں میں ابھرتی نہ سمجھی دیکھ کر لمحے بھر کو متذبذب ہوا. پھر فوراً تصحیح کی. بس چائے. فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ٹرے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئیں. تو بیٹا آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئیں؟ سائمہ طیب بہت میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی. وہ ہر کسی کے لیے اتنی میٹھی نہیں ہوتی تھی. کچھ تھا جو اسے چونکا گیا. جی اب تو کافی عرصہ ہو گیا. پھر کیا کر رہے ہو آپ؟ میرا استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ ہے وہی دیکھتا ہوں. جواباً سائمہ طائی ذرا حیران ہوئیں. البتہ طایا فرقان نے متانت سے سر ہلاتے اپنے تاثرات چھپا لیے. وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کی قیمتی زمین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اس لیے متاثر نہیں ہوئے اور گو کہ وہ اپنی لا تعلقی توڑنا نہیں چاہتی تھی پھر بھی دھیرے سے بولی تھی. استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ کا مطلب ہے لاہور کی ایم عالم روڈ پہ 2 ریسٹورنٹ. وہ کہہ کر کیاریوں کو دیکھنے لگی. او اچھا گڈ. ان کے تاثرات فوراً ہی بدلے تھے. والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی ٹھیک ہے. وہ مختصر جواب دے رہا تھا. تبھی فاطمہ اس کی چائے کا مگ ٹرے میں لیے چلی آئیں. کچھ لو نا بیٹا. تم نے کچھ نہیں لیا. جی میں لیتا ہوں. اسے مگ اٹھا لیا مگر دوسری کسی شے کو چھوا تک نہیں. طایا فرقان اور سائمہ طائی ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے جلد ہی اٹھ کر چلے گئے. البتہ جاتے وقت وہ جہاں کے لیے دیے جانے والے آج رات کے ڈنر پر سب کو مدعو کر کے گئے تھے. تمہاری چھٹی کب تک ہے پھر؟ ان کے جانے کے بعد سلیمان صاحب جہاں سے پوچھنے لگے. بس یہی 4 دن. پھر تم اپنی فلائٹ بک کروانا تو حیا کی مت کروانا. وہ واپس نہیں جائے گی. حیا نے چونک کر ابا کو دیکھا. اوکے. جہاں نے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے شانے اچکا دیے. مگر ابا ہمارا کانٹریکٹ. وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئی تھی. میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا. کانٹریکٹ کی فکر چھوڑ دو. اب میرا مزید حوصلہ نہیں ہے تمہیں باہر بھیجنے کا. اس بچی کا جنازہ بھگتایا ہے میں نے. اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کل کو کچھ ہوا تو؟ مگر ابا اس کے برین میں اندر بہت پہلے سے حیا جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا. ان کا انداز اتنا 2 ٹوک اور سخت تھا کہ اس نے سر جھکا دیا. جی ابا. جہان لا تعلق سا بیٹھا چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا. ان دونوں نے ایک دفعہ بھی نگاہیں نہیں ملائی تھیں. پتہ نہیں کیوں. طایا فرقان کے پورج کی بتیاں رات کی تاریکی میں جگمگا رہی تھیں. وہ اور جہان فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے برآمدے کے دروازے تک آئے تھے. سلیمان صاحب کا کوئی آفیشیل ڈنر تھا سو انہوں نے معذرت کر لی تھی.
دروازے کے قریب جہاں رکا اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کر اچنبے سے اسے دیکھا۔ پاکستان میں جوتے پہن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اتنی کبیدہ خاطر اور بیزار تھی کہ جہاں سے مخاطب ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کہہ اٹھی، او سوری۔ وہ ذرا چونکا، پھر جلدی سے تسمے کی گرا لگا کر سیدھا ہوا۔ یہ وہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو پاکستان آ کر ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر کے باہر اتارتے ہیں، اس لیے وہ رکا تھا۔ اس نے الجھی سی کھڑی فاطمہ کے قریب سرگوشی کر کے وجہ بتائی۔ یہ حیا نے ٹوکا تھا، صحیح؟ فاطمہ نے سمجھ کر او کہا اور آگے بڑھ گئیں۔ ڈائننگ ہال میں بہت پرتکلف سا کھانا سجا تھا۔ سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ جہاں بہت مختصر گفتگو کر رہا تھا، کوئی کچھ پوچھتا تو جواب دیتا اور پھر خاموشی سے کھانے لگ جاتا۔ ارم، سونیا بھابی اور داور بھائی کی اس طرف بیٹھی تھی۔ فروخ کی کال تھی سو وہ ہسپتال میں تھا۔ ارم حیا سے ذرا رکھائی سے ملی تھی۔ اس کا کھچا اور خاموش سا انداز حیا کو ساری وجہ سمجھا گیا۔ اس رات وہ یقیناً پکڑی گئی تھی، مگر حیا نے اسے نہیں بچایا تھا، سو تایا کے سامنے اس کا پول کھل گیا ہوگا، اس لیے وہ حیا کو اس سب کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ وہ ڈی جے کا صدمہ اتنا گہرا لیے ہوئی تھی کہ اسے اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ داور بھائی اور تایا فرقان جہاں سے ترکی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھ رہے تھے اور وہ نپے تلے جواب دے رہا تھا۔ کبھی ترکی آئے تو تمہاری طرف ضرور آئیں گے، داور بھائی نے سونیا کی طرف ابرو سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سونیا مسکرائی۔ تائی نے فوراً داور بھائی کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہم سب، داور بھائی نے جلدی سے تصحیح کی۔ سونیا نے سر جھکا دیا۔ شیور، جہان نے شانے اچکا دیے۔ جیسے آپ آئیں یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آگے ہے کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کھانا درمیان میں تھا جب تایا فرقان نے بہت سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے گویا پہلا پتا پھینکا۔ حیا نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور پھر فاطمہ کو، جو حیا کی طرح ہی چونکی تھی۔ جو بات ان 2 ماہ میں وہ خود اور اتنے عرصے سے اس کے ماں باپ سبین پھپھو یا جہان سے نہیں پوچھ سکے تھے، وہ تایا فرقان نے بڑے آرام سے پوچھ لی تھی۔ کچھ سرمایہ جمع ہوا تو جواہر مال میں ایک ریسٹورنٹ کھول لوں گا، چمچے اور کانٹے سے چاول پلیٹ سے اٹھاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھائی داور میاں تو اب مزید اسٹیبلش ہونے کے حق میں بالکل نہیں تھے، اور صاحبزادے کا خیال یہ تھا کہ اس عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے ان کی شادی کر دی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تایا فرقان چاولوں کی پلیٹ میں رائتا ڈالتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حیا کے حلق میں نوالا پھنسنے لگا۔ اس نے جھکا سر مزید جھکا دیا۔ جہان نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ داور کے پاس اس کے والد کا اسٹیبلشڈ بزنس تھا، سو وہ اس پوائنٹ پہ شادی افورڈ کر سکتا تھا۔ اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا۔ کام تو خیر تمہارا بھی اسٹیبلش ہو گیا ہے، میرے اوپر ابھی کافی قرض ہے، وہ ذرا ہلکا ہو جائے تو ہی کچھ سوچوں گا۔ حیا نے گردن مزید جھکا لی۔ کیا تھا اگر وہ اپنی لینڈ لیڈی کے قرضے کا ذکر نہ کرتا، کچھ بھرم تو رہنے دیتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، انسان اس وقت ہی شادی کرے جب وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکے۔ ذمہ داری نبھانا بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ ہاں اگر والدین ساتھ دیں تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے، مگر یہاں پاکستان میں تو اب اکثر شادیوں پہ والدین ناخوش ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل کے بچے ان کی پسند کی اہمیت نہیں رکھتے اور اپنی مرضی کرتے ہوئے ان کے طے کردہ رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو میرے بچے ہیں کہ جو ماں باپ نے کہا اس پہ راضی ہو گئے، ورنہ تو انہوں نے معاشرے پہ ایک تبصرہ کرتے ہوئے تعصب سے سر جھٹکا۔ سونیا بھابی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ فاطمہ کی پیشانی پہ ناگوار سی شکنیں ابھر آئی تھیں، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ تایا بڑے تھے، ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ ویل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جہان نے کولڈ ڈرنک کے گلاس سے چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ماں باپ اگر اپنی مرضی مسلط نہ کریں تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ سائمہ تائی کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ فاطمہ کے چہرے پہ ایک تاریک سایہ لہرایا
اور حیا کی گردن مزید جھک گئی. بھرے پنڈال میں گویا اس کی بےعزتی کر دی گئی تھی. یہ بھی ٹھیک ہے. تایا فرقان نے سر ہلا کر تائید کی. تمہاری واپسی کب ہے؟ جواب مل گیا تھا سو بات بدل دی. سوموار کی صبح کی فلائٹ ہے. حیا تو نہیں جا رہی نا؟ ویسے میرا بھائی میری طرح بزدل نہیں ہے بلکہ کافی بہادر ہے. میری بیٹی نے بھی آ کر اسی اسکالرشپ کا کہا تھا، مگر میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے سمجھاؤ، اکیلی لڑکی جب دوسرے ملک یوں تنہا جاتی ہے تو پورا خاندان انگلیاں اٹھاتا ہے. بھائی بچے جتنی احتیاط کریں، لوگ تو باتیں بناتے ہیں کہ کو ایجوکیشن میں پتہ نہیں کیسی رہتی ہے، وہاں اکیلے باہر آنا جانا ہوگا، کس سے ملتی ہے کس سے نہیں، پھر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ تو ہو گئے بدنام. خیر، ویسے ترکی تو اچھا مسلمان ملک ہے، اور تمہاری فیملی ساتھ تھی تو ہمیں اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکری رہتی تھی. انہوں نے کہتے ہوئے مسکرا کر حیا کو دیکھا جو خاموشی سے پلیٹ میں دھرے چاول کانٹے سے ادھر ادھر کر رہی تھی. وہ کھا نہیں رہی، کسی نے محسوس نہیں کیا. حیا، تم نے شادی کے کپڑے بنوا لیے؟ سائمہ تائی نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑا. اس نے ذرا سی نفی میں گردن ہلائی. ابھی دیکھوں گی. اسے علم نہیں تھا کہ اماں نے کپڑے بنوائے یا نہیں. چلو تم تو ریڈی میڈ بھی لے سکتی ہو، آسانی ہو جائے گی. سارا مسئلہ میری رم کا ہے. دوپٹہ شیفون کا نہ ہو، پتلا دوپٹہ سر پہ ہی نہیں اٹکتا، آستین باریک نہ ہو، اور پھر جو اچھا جوڑا لگتا ہے اس کی آستینیں ہی غائب ہوتی ہیں. تمہاری تو خیر ہے، تم سب ہی کچھ پہن لیتی ہو. ساری مصیبت تو میری آئی رہتی ہے، بار بار درزی کے چکر لگانے پڑتے ہیں. بات ختم کر کے انہوں نے ایک نظر جہاں پہ ڈالی. وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا. بس کیوں کر دی بیٹا؟ اور لو نا. کھانا ٹھیک لگا تمہیں؟ جی مامی، کھانا تو بہت اچھا تھا، بس ذرا مرچ زیادہ تھی. وہ پہلی دفعہ قدرے مسکرا کر بولا. جہاں تائی کی مسکان پھیکی ہوئی وہاں سونیا بھابی نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ جھکا دیا. رات دیر تک جاگنے کے باعث وہ صبح دن چڑھے تک سوتی رہی، اور آنکھ کھلی بھی تو موبائل کی آواز سے اسے مندی مندی سے آنکھیں کھولیں. اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا پاکستانی موبائل اٹھا کر دیکھا. وہاں پرائیویٹ نمبر کالنگ جلتا بجھتا دکھائی دے رہا تھا. یہ پھر پیچھے پڑ گیا، اور اسے پتا تھا کہ جب تک اٹھائے گی نہیں وہ کال کرتا رہے گا. ہیلو. اسے کونیوں کے بل اٹھتے ہوئے فون کان سے لگایا. ویلکم بیک. کیسی ہیں آپ؟ وہی دھیما خوبصورت گمبھیر لہجہ. اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے. کیوں فون کیا آپ نے؟ آپ کی دوست کا سنا تھا، بہت افسوس ہوا. آئندہ آپ کو کبھی افسوس ہو یا خوشی ہو مجھے فون مت کیجیے گا. آپ اتنی بدگمان کیوں رہتی ہیں؟ آپ اگلے بندے کی پوری بات کیوں نہیں سنتی؟ مجھے کہنے تو دیں جو مجھے کہنا ہے. اسے جیسے غصہ آیا تھا. دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کا میرے خاندان سے کیا ایشو ہے. مگر بات جو بھی ہے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ آئندہ فون کریں گے بھی تو میں نہیں اٹھاؤں گی. خدا حافظ. اسے زور سے بٹن دبا کر فون بند کیا اور تھکے پہ اچھال دیا. پتہ نہیں کون سا گناہ تھا اس کا جو شخص اس کے پیچھے پڑ گیا اور اپنے ساتھ بہت سے مسئلے اس کے پیچھے لگا دیے. شام میں فاطمہ کے بے حد اصرار اور پھر ناراض ہونے کی دھمکی کے بعد حیا وہ کامدار انارکلی فراق پہننے پہ راضی ہوئی جو رنگ کے فرق کے ساتھ تمام لڑکیوں نے مہندی کے لیے بنوائے تھے. اس کا قطعاً تیار ہونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر فاطمہ نے اس کی ایک نہیں سنی. جو ہو چکا ہے ہم اسے بدل تو نہیں سکتے، پھر لوگوں کو خود پہ تمسخر کرنے کا موقع کیوں دیں؟ فریش ہو کر جاؤ ورنہ تمہاری تائی کوئی نہ کوئی قصہ بنا دیں گی. لمبا انارکلی فراق گہرے سبز رنگ کا تھا اور اس پہ دبکے کا سلور کام تھا. ساتھ میں سونیا بھابی نے اس کو اپنا سبز اور سلور پراندہ باندھ دیا کہ سب لڑکیاں پراندے پہن رہی تھیں. سلور ٹیکا بھی سونیا نے اس کی پیشانی پہ سجایا، مگر کسی بھی قسم کے سنگھار کے لیے وہ قطعاً راضی نہ تھی. اچھا کاجل تو ڈال لو. سونیا اس کے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر کھڑی اسے کاجل تھمانا چاہ رہی تھی، مگر اس نے چہرہ پیچھے کر لیا. وہ اس وقت تایا فرقان کے گھر میں تھیں. سیڑھیوں سے نیچے لاؤنج میں ہر طرف رشتہ داروں کی چہل پہل تھی. مہویش اور سہریش کی چھوٹی بہن ثنا کیمرہ لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی. اس کا فراق سرخ کلر کا تھا
سونیا کا اپنی بری کا تھا ہلکا گلابی. نہیں رہنے دیں بھابھی. اس نے بددلی سے چہرہ پیچھے کیا. چاندی کے گول ٹیکے نے دھلے دھلائے چہرے کو سجا دیا تھا. سونیا تعصب سے سر جھٹک کر گویا اس پہ ماتم کرتے سیڑھیاں اتر گئی. اس نے ایک آخری نگاہ دیوار پہ آویزہ آئینے پہ ڈالی. کامدار سبز دوپٹہ کندھے پہ ڈالا اور دوسرا پلو بائیں بازو سے آگے کو نکال لیا اور پلٹ کر سیڑھیاں اترنے لگی. تبھی اس نے جہان کو دیکھا. وہ سب سے لا تعلق سے اپنے موبائل پہ کچھ پردہ سامنے سے چلا آ رہا تھا. فاطمہ اس کے لیے 2-3 کرتے لے آئی تھی اور اس وقت اس نے ان میں سے ایک سیاہ والا کرتا زیب تن کر رکھا تھا جس کے گلے پہ سنہرے دھاگے کا کام تھا. آستین کونیوں تک موڑے وہ شاید کوئی میسج لکھ رہا تھا. وہ سہج سہج کر باریک ہیل سے زینے اترنے لگی. ٹاکسم والا واقعہ اسے نہیں بھولتا تھا. وہ آخری سیڑھی پہ تھی جب جہان نے سر اٹھایا. ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا پھر اس کی طرف آیا. حیا. وہ آخری زینے پہ ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھے ٹھہر سی گئی. میں نے سوموار کی فلائٹ بک کروائی ہے. تمہاری بک تو نہیں کروانی نا؟ تم واپس نہیں جا رہی رائٹ؟ لا تعلق سے انداز میں وہ محض کام کی بات پوچھ رہا تھا. اس کے گلے میں آنسوں کا گولا اٹکنے لگا. نہیں میں واپس نہیں جا رہی. ابا ایک دفعہ فیصلہ کر لیں تو پھر وہ اسے نہیں بدلتے. وہ آخری زینہ اتر کر اس سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہوئی. اوکے. وہ شانے چکاتے ہوئے پلٹنے ہی لگا تھا کہ ثنا اسی پل کیمرہ لیے ان کے سامنے آئی. 1 منٹ جہان بھائی یہی کھڑے رہیں میں آپ دونوں کی پکچر لے لوں. خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے کیمرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا. جہان نے ذرا چونک کر ساتھ کھڑی حیا کو دیکھا اور پھر قدر ناگواری سے وہ چند قدم آگے کو آیا. ثنا جو فوکس کر رہی تھی نے ذرا حیران ہو کر کیمرہ چہرے سے نیچے کیا. کسی کی پکچر بنانے سے پہلے اسے پوچھ لینا چاہیے. لب بھینچے ذرا درستی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا. ثنا کا رنگ ماندھ پڑ گیا. اس کا کیمرے والا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں آ گرا. اسے پلٹ کر راہداری کے سمت دیکھا جہاں وہ جاتا دکھائی دے رہا تھا. پھر دبے دبے غصے سے سر جھٹکا. میری توبہ جو کبھی ان کی تصویر بناؤں یا ان سے بات کروں. وہ خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے آگے چلی گئی. حیا نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشت صاف کیا اور سر کو خفیف سی جنبش دے کر آگے بڑھ گئی. اس کے پاس رونے کے لیے بہت سے غم تھے. مہندی کا فنکشن زاہد چچا کے لان میں ہی منعقد کیا گیا تھا. لان کافی کھلا اور وسیع تھا. 100 کناتوں سے صرف اوپر کی چھت بنائی گئی باقی اطراف کھلی رکھی گئیں. 100 کناتوں سے صرف اوپر کی چھت بنائی گئی باقی اطراف کھلی رکھی گئیں جہاں ہر سو دیواروں پر لڑیوں کی صورت بتیاں جگمگا رہی تھیں. اسٹیج پر رکھے لکڑی کے جھولے کو گینڈے کے پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا اور مہوش اس پہ کسی ملکہ کی شان سے بیٹھی تھی. اس کا انارکلی فراق باقی لڑکیوں کے برعکس 2 رنگا تھا, سرخ اور زرد. انہی 2 رنگوں کا پراندہ آگے کندھے پر ڈالے دوپٹہ سر پر ٹکائے وہ مسکرا کر بہت پر اعتماد طریقے سے سب سے باتیں کر رہی تھی. اس اعتماد میں غرور کی جھلک بھی تھی. وہ خوبصورت نہیں تھی مگر خوب سارا پیسہ اپنی تراش خراش پہ لوٹانے کے بعد اب بے حد پرکشش لگ رہی تھی. پہلو میں بیٹھا اس کا ماموزاد عفان عام سی شکل کا کینیڈین نیشنل تھا مگر سننے میں آیا تھا کہ تازہ بے حد امیر ہوا تھا. ابھی یہ کہانی حیا نے پوری سنی نہیں تھی. وہ بالکل کونے میں رکھی ایک میز کی گرد کرسی پہ بیٹھی تھی. وہاں جگہ جگہ ایسے ہی میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے. کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھی اپنی سب سے راک میں ادھر ادھر خوش باش پھیر رہی ہوتی مگر آج وہ اندر سے اتنی بیزار اور اداس تھی کہ وہی بیٹھی سب کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھی گئی. ہر طرف لڑکیاں لڑکے آ جا رہے تھے. ثنا اپنا کیمرہ اٹھائے ماتھے پہ جھولتا ٹیکا سنبھالتی ادھر ادھر اٹھلاتی تصویریں کھینچتی پھر رہی تھی. اسٹیج پہ سائمہ تائی مہوش کو مہندی لگانے کے بعد اب مٹھائی کھلا رہی تھیں. ارم بھی وہی تھی. اس کا انارکلی فراق ہلکا فیروزی تھا اور کبھی وہ دوپٹہ گردن میں ڈال لیتی تو کبھی سر پہ کر لیتی کہ خواتین اور مردوں کا ایک ہی جگہ انتظام تھا اور تایا فرقان بھی آس پاس ہی تھے. زاہد چچا روشن خیال تھے تو مہوش کے ماموں کا خاندان بھی آزاد خیال تھا. سو مہندی کا فنکشن مشترکہ رکھا گیا تھا. البتہ ان کے خاندان کے لڑکیاں اور مرد ذرا الگ تھلگ چند میزوں پر براجمان تھے.
تاکہ برائے نام ہی صحیح مگر پارٹیشن ہو جائے۔ تایا، فرقان اور سلیمان صاحب سب وہی ہی تھے نا؟ وہ اس طرح بیٹھی پرندہ آنکھیں کو ڈالے غیر دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ میں گرد و پیش کا جائزہ لے کر جہاں کو ڈھونڈنا چاہا اور وہ اسے نظر آ بھی گیا تھا۔ دور مردوں کی طرف تایا، فرقان اور سلیمان صاحب کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا، آستین عادتاً کونیوں تک موڑے، وہ خاصا لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ جی بھر کر بور ہو رہا تھا۔ وہ تلخی سے سر جھٹک کر واپس اسٹیج کو دیکھنے لگی، جہاں اب فاطمہ مہوش کو مٹھائی کھلا رہی تھی، ساتھ ہی اس کی جڑواں بہن سہرش بیٹھی مسکرا کر کیمرے کو دیکھتی تصویر بنوا رہی تھی۔ اس کا انارکلی فراک پستئی رنگ کا تھا۔ دونوں بہنوں کی شکل و صورت سمیت سب مختلف تھا، مگر بدلے بدلے یہ مغرورانہ انداز یکساں تھے۔ ثنا چونکہ چھوٹی تھی یا فطرتاً مختلف تھی، سو اس نے یہ اثر قبول نہیں کیا تھا۔ اب ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ وہ دونوں کے لیے اتنی اکڑی پھر رہی تھی؟ کس سے پوچھے؟ اس کے اندر فطری تجسس جنم لینے لگا تھا۔ حیا، ادھر بیٹھی ہو؟ ارم اپنا فیروزی کامدار دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے جماتے ہوئے اس کے ساتھ کرسی پہ آ بیٹھی۔ کل کی نسبت اس کا رویہ قدر دوستانہ تھا۔ ہاں، تم سناؤ، تھک گئی ہو؟ وہ بھی جواباً نرمی سے بولی۔ ہاں بس تھوڑی بہت۔ اچھا، وہ لہجہ ذرا سرسری بنا کر وہ بولی، فون فارغ ہوگا تمہارا؟ مجھے ذرا فضا کو کال کرنی تھی، کچھ نوٹس کا کہنا تھا۔ میرا فون خراب ہے آج کل۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچ کر خارج کی۔ تو ارم سے اس کا فون بھی لے لیا گیا تھا؟ ہاں، فون فارغ ہے، جب چاہے لے لو، مگر کریڈٹ ختم ہے، جب سے آئی ہوں ڈلوایا ہی نہیں ہے۔ دوپہر سے ظفر کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ ملے تو اس کو بیچ کر کارڈ منگواؤں۔ اس نے تایا فرقان کے کل وقتی کک کا نام لیا، گو کہ یہ سچ نہیں تھا، اور کریڈٹ اس نے صبح ہی ڈلوا لیا تھا، مگر وہ ارم کو اپنا فون دینا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا، ارم کے چہرے پہ واضح مایوسی پھیلی تھی۔ اماں کا فون فارغ ہوگا، لے آؤں؟ اٹھنے لگی تو اس کی توقع کے عین مطابق ارم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ رہنے دو، میں بعد میں ابا سے لے لوں گی، میرا فون ریپیئرنگ کے لیے نہ گیا ہوتا تو۔ خیر تم سناؤ، ترکی میں سب ٹھیک تھا؟ وہ بات کا رخ پلٹ گئی۔ بس وہاں کی تو اب دنیا ہی بدل گئی ہے۔ مگر اسے چھوڑو، یہ بتاؤ مہوش سہرش کے انداز اتنے بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہیں؟ اس نے پرندہ کو ہاتھ سے پیچھے کمر پہ ڈالتے ہوئے حیرت کا اظہار کر ہی دیا۔ آخر دونوں کزنس تھیں اور کبھی بہت اچھی دوستیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے ان دونوں کا، ارم سرگوشی میں کہتے ہوئے ذرا قریب کھسک آئی۔ یہ جو عفان صاحب ہیں نا، جن کو میں اپنا ڈرائیور بھی نہ رکھوں، انہوں نے کینیڈا میں کسی ریئلٹی ٹی وی شو میں حصہ لے کر $1.5 ملین جیتے ہیں، اور ان سب کی جون ہی بدل گئی ہے۔ سنا ہے دونوں ہانی مون پہ یورپ کے ٹور پہ جا رہے ہیں۔ ارم کے لہجے میں نہ حسد تھا نہ رشک، بس وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تبھی میں کہوں، اس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ ارم کچھ دیر مزید بیٹھی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ حیا کو اگر کسی نے اسٹیج کی طرف بلایا تو بھی وہ نہیں گئی، اور اصرار بھی کسی نے نہیں کیا۔ اس کے صدمے سے سب واقف تھے، مگر اس کے دوست کے غم میں کسی نے اپنا کام نہیں چھوڑا، اور وہ کسی سے ایسی توقع کر بھی نہیں رہی تھی۔ پھر بھی دل پہ ایک بوجھ سا تھا، کتنی بے حس سی یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ سب کام جاری و ساری تھے، اور ایک دم سے بجلی غائب ہو گئی، ساری بتیاں گل ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا چھا گیا، صرف کیمرہ مین کے کیمروں کی فلیش لائٹس کی روشنی رہ گئی۔ پھر مایوسی، غصہ بھری مزمحل سی آوازیں بلند ہوئی، موبائل کی ٹارچز آن ہوئیں، کسی نے بھاگ کر برآمدے کی یو پی ایس کی ٹیوب لائٹ جلائی تو مدھم سفید روشنی برآمدے میں پھیل گئی۔ رضا، فروخ، داور وغیرہ کو ان کی ماؤں نے آوازیں دیں۔ جنریٹر آٹومیٹک تھا، پھر کیوں نہیں چلا؟ کوئی تو جنریٹر چلائے۔ ہر طرف اکتاہٹ بھری آوازیں سنائی دینے لگیں۔ لڑکے بھاگ کر برآمدے میں آئے اور فروخ نے جلدی سے آگے بڑھ کر جنریٹر چلانے کی کوشش کی، مگر اس کا انجن مردہ پڑا تھا۔ اچھے بھلے فنکشن میں بدمزگی سی ہو گئی، ہر طرف بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر میز پہ ایک ٹمٹماتی موبائل کی ٹارچ جگمگا رہی تھی۔ پتہ نہیں ابا، نہیں چل رہا۔ داور بھائی نے بھی 2-4 دفعہ کوشش کی، مگر بے سود۔
وہ ہاتھ جوڑ کر مایوسی سے کہتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ ابا اور تایا فرقان بھی برآمدے کے ستونوں کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ حیا کی میز چونکہ برآمدے سے بہت قریب تھی، سو وہ گردن موڑ کر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جاؤ میکینک کو بلا کر لاؤ یا دوسرے جنریٹر کا بندوبست کرو جلدی، تایا فرقان برہمی سے ڈانٹتے اپنے بیٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ کوئی ادھر بھاگا تو کوئی ادھر، ہر طرف ایک شرمندگی اور بیزاری پھیل گئی تھی۔ وہ ایک کوہنی میز پہ ٹکائے تھوڑی ہتھیلی پہ رکھے گردن ترچھی کر کے برآمدے کو دیکھی گئی، جہاں مدھم سی روشنی میں رکھا جنریٹر دکھائی دے رہا تھا۔ قریب ہی تایا فرقان اور سلیمان صاحب کھڑے قدرے متاثر سے آپس میں کچھ کہہ رہے تھے۔ دفعتاً وہ ذرا چونکی، اسے جہان کو برآمدے کے زینے چڑھتے ہوئے دیکھا۔ تایا فرقان اور ابا نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ آپس میں مصروف تھے۔ وہ خاموشی سے آستین مزید پیچھے موڑتے ہوئے آگے بڑھا اور جنریٹر کے سامنے ایک پنجے اور ایک گھٹنے کے بل بیٹھا۔ نچلا لب دانتوں سے دبائے وہ اب گردن جھکائے جائزہ لینے لگا تھا، پھر سر اٹھایا اور متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ قریب سے افراتفری کے عالم میں ثنا اندر جاتی دکھائی دی۔ اسے ثنا کو آواز دی، وہ ٹھٹک کر رکی۔ اسے کچھ کہا تو ثنا نے ذرا اچنبے سے اس بات میں سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ہوئی تو چھری، پیچکس اور ایسی چند چیزیں اس کے ہاتھ میں تھی۔ جہاں کے ساتھ وہ سب رکھ کر وہ خود بھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہ جنریٹر کا کور اتار رہا تھا، تبھی تایا فرقان کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ چونکے۔ وہ بغیر اپنے کرتے کی پرواہ کیے زمین پر بیٹھا جنریٹر میں ہاتھ ڈال کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ تایا فرقان کی نگاہوں کے تعاقب میں سلیمان صاحب نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ فیول والو میں کچھ پھنس گیا ہے، ابھی صاف ہو جائے گا، اس کی آواز مدم مدم سی حیا تک پہنچی تھی۔ ثنا بہت متاثر سے اس کے ساتھ کھڑی اس کو کام کرتے دیکھ رہی تھی، جو بالکل کسی ماہر میکینک کے انداز میں بہت مہارت سے تاریں ادھر ادھر کر رہا تھا۔ چونکہ ہر سو اندھیرا تھا اور روشنی سے برآمدے میں تھی، سو برآمدے کا منظر سارے منظر پہ چھانے لگا۔ لڑکیاں اور رشتہ دار خواتین مڑ مڑ کر اسی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ماحول پہ چھائی بے چینی ذرا کم ہوئی۔ اس نے کور واپس ڈالا، اس کے ہاتھوں پہ کالک لگ گئی تھی۔ پھر اس نے جنریٹر کا لیور کھینچا اور پیچھے کو ہٹا تو ساتھ ہی ایک جھماکے سے ساری بتیاں روشن ہو گئیں۔ اتنی تیز روشنی سے حیا کی آنکھیں لمحے بھر کو چندی آئیں۔ اسے بے اختیار انہیں میچ کر دھیرے دھیرے کھولا۔ ثنا خوشی اور تشکر سے کچھ کہتے ہوئے چیزیں اٹھا رہی تھی، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ رہا تھا۔ ثنا نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا تو وہ اسی سنجیدگی سے سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ ثنا بھاگ کر اس کے پیچھے گئی۔ سلیمان صاحب جو قدرے دم بخود سے دیکھ رہے تھے، ذرا سنبھل کر واپس موڑ گئے۔ وہ متاثر ہوئے تھے اور وہ اس تاثر کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ حیا مسکراہٹ دبائے واپس سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جس شخص نے اندھیروں میں روشنیاں بکھیری تھیں اس سے سب ہی متاثر تھے۔ البتہ وہ جانتی تھی کہ ابا نے کبھی یہ توقع نہیں کی ہوگی کہ جہاں یوں زمین پہ بیٹھ کر جنریٹر کھولنے لگ جائے گا۔ اس کے دل میں ایک بے پایاں سا فخر جاگا، اس کی اور یقیناً ثنا کی بھی۔ خود ساختہ سی خفگی اب کہیں نہیں تھی۔ مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ تھی اور ان کے جانے کے بعد گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ جب مہمان چلے گئے اور صرف وہی اپنے لوگ رہ گئے تو لان میں خواتین کا کھانا لگا دیا گیا، جبکہ مردوں کا انتظام اندر تھا۔ مرد حضرات اور لڑکے وغیرہ اٹھ کر اندر چلے گئے تھے۔ لان اب خالی خالی سا ہو گیا تھا۔ وہ پانچوں کزن اس وقت اسٹیج پہ جھولے اور ساتھ رکھی کرسیوں پہ آ بیٹھی تھی۔ مہوش تھوڑی دیر بیٹھی، پھر میں اب آرام کروں گی کہہ کر نزاکت سے اپنا فراق سنبھالتے اندر چلی گئی۔ جہان بھائی تو بڑے کمال کے ہیں۔ ثنا اپنی ہیلز اتار کر دکھتے پیروں کو ہاتھ سے سہلا رہی تھی۔ میں نے تو ان سے کہہ بھی دیا کہ جہان بھائی میں نے آپ کو پاس کر دیا۔ پہلے تو حیران ہوئے، پھر ہنس پڑی۔ سچ ہے یا آپ ہی؟ آپ کے فیانسی ہیں بڑے اسمارٹ۔ اچھا، وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ ان فیانسی صاحب کو تو شاید خود بھی اپنی منگنی کا علم نہیں ہے۔ سلوک دیکھا ان کا حیا کے ساتھ؟ ارم جو قدرے بیزار سی بیٹھی تھی تنک کر بولی، اور جب فروخ بھائی میکینک کو لا ہی رہے تھے تو کیا ضرورت تھی بھرے مجمع میں الیکٹریشین بننے کی؟ لوگ بھی کیا سوچتے ہوں گے، ترکی سے یہی سیکھ کر آئے ہیں۔ ثنا کے تو تلووں پہ لگی، سر پہ بوجھی۔ ارم آپی بات سنیں، سمی بھائی کو الیکٹریشین لانے میں پون گھنٹہ تو لگ ہی جانا تھا، جبکہ جہان بھائی نے 6-7 منٹ میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اور امیج کی کیا بات ہے، لوگ تو امپریس ہی ہوئے ہوں گے۔
ہاں بہت امپریس ہوئے ہوں گے کہ ہمارا ٹرکش کزن باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ میکینک بھی ہے۔ ایرم بڑے تمسخر سے ہنس کر اٹھ گئی۔ ثنا نے غصے بھری نگاہوں سے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا۔ ایرم آپی بھی نا ہر وقت مرچیں ہی چباتی رہتی ہیں۔ اچھا جانے دو، اس کی تو عادت ہے۔ تم مجھے آج کی پکچر سکھاؤ، اس کے بعد کھانا کھائیں گی، اس نے کہا تو ثنا سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی اندر آئی تھیں۔ لاؤنج میں سارے مرد حضرات بیٹھے تھے۔ جہان بھی ادھر ہی تھا۔ ایک سنگل صوفے پہ بیٹھا وہ غور سے داور بھائی کی باتیں سن رہا تھا، جو وہ اپنے مخصوص انداز میں بآواز بلند کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ دونوں تیز تیز چلتی لاؤنج کے سرے پہ بنے دروازے تک آئیں۔ وہ باہر کھڑی رہ گئی، جبکہ ثنا نے دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ مہوش کا کمرہ تھا، جس کے اندر ثنا کا کیمرہ رکھا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بیڈ پہ لیٹی، آنکھوں پہ بازو رکھے مہوش نظر آ رہی تھی۔ ثنا دبے قدموں اندر گئی اور ڈریسنگ ٹیبل سے کیمرہ اٹھایا۔ آہٹ میں مہوش نے بازو ہٹایا۔ کیا ہے ثنا، سونے دو نا مجھے، وہ تنک کر بولی۔ سوری آپی، بس جا رہی ہوں۔ ثنا کیمرہ اٹھا کر جلدی سے باہر آئی اور دروازہ بند کیا۔ ایک تو مہوش آپی بھی نا، وہ ذرا خفگی سے کہتی اس کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایک دفعہ پھر لاؤنج سے گزر کر وہ دونوں کچن میں آئی تھی اور حیا جانتی تھی کہ وہ بنا میک اپ کے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کے بہت سے کزنس نے نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا، البتہ وہ جس کے دیکھنے سے اسے فرق پڑتا تھا ویسے ہی داور بھائی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ دونوں اب کچن میں کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی ثنا کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کی چمکتی اسکرین پہ گزرتی تصاویر دیکھ رہی تھیں، جنہیں ثنا انگوٹھے سے بٹن دباتی آگے کرتی جا رہی تھی۔ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی۔ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ داور بھائی، یہ کیا تماشا ہے؟ وہ ضبط کھو کر چلانے والی مہوش تھی۔ لمحے بھر کو تو وہ دونوں ساکت رہ گئیں، پھر ایک دم سے دوڑ کر چوکھٹ تک آئیں۔ لاؤنج میں جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب شدر سے مہوش کو دیکھ رہے تھے، جو اپنے کمرے کے دروازے کے آگے کھڑی کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلا رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے تقریریں کرنے کی؟ کسی کو میرا احساس ہی نہیں کہ میں نے بھی آرام کرنا ہے؟ میں نے آرام بھی کرنا ہے۔ کل سارا دن میرا پارلر میں گزرے گا، مگر آپ تو میرے سر پر چیخ رہے ہیں۔ آپ کو آہستہ بولنا نہیں آتا؟ حد ہو گئی۔ وہ پیر پٹک کر واپس مڑی اور اپنے پیچھے اسی دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ لاؤنج میں ایک دم موت کا سناٹا چھایا تھا۔ سب کو ایسا جھٹکا لگا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ پھر ایک دم سے جہان اٹھا۔ داور، فروخ، مجھے گھر ڈراپ کر دو گے یا میں تم میں سے کسی کار لے جاؤں؟ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ بہت قطعیت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پہ سلیمان صاحب، تایا فرقان اور ان کے تینوں بیٹے ایک جھٹکے سے اٹھے۔ وہ جواب سننے کے لیے نہیں رکا، تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ سب اس کی معیت میں باہر نکل گئے، ذرا پریشان سے زاہد چچا اور رضا بھی ان کے پیچھے لپکے۔ مہوش آپی، آئی کانٹ بلیو دس۔ ثنا نے بے حد تحیر سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر خالی بڑے لاؤنج کو۔ ابا لوگ بہت غصے میں گئے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ ابھی ہمیں چلنے کا کہیں گے۔ اسی پر اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل سامنے کیا۔ ابا کالنگ۔ باہر پہنچنے کا بلاوا آ گیا تھا۔ سوری ثنا، اسے بے بسی سے شانے اچکائے، پھر اس کا کندھا تھپ تھپ آیا۔ کل شادی کے فنکشن تک سب کا غصہ اتر چکا ہوگا، فکر نہ کرنا اچھا، کہہ کر وہ تیزی سے باہر لپکی۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔